چھوٹا ہان آنے والا ہے اور داجی کو بھی بتانا ہے۔ وہ صبح سے ڈیرے پر ہے، اگر یہ خبر کسی اور سے پتہ چلے تو خفا ہوں گے۔ کوئی اور بتائے اس سے پہلے میں خود ہی بتا دوں کہ داجی اب دادا سے پردادا بننے والے ہیں۔ بتا دے ممانی، لیکن ارمغان زرگام خان کے لیے اس کا چھوٹا خان ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی جگہ زرگام خان کا خان بھی نہیں لے سکے گا۔ کشف بیگم کی بات پر نرم لہجے میں جواب دیا تو وہ عقیدت کی بات سنتے خوشی سے اس کا ماتھا چومتی سر اس بات میں ہلاتی فون کرنے کی غرض سے کمرے سے باہر چلے گی۔ عقیدت زرگام خان سے بات کر لے، اس لیے سلویٰ و حوریہ بھی اس آرام کا قیدی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ موبائل ہاتھ میں تھامے ابھی وہ زرگام خان کو فون ملاتی اس سے پہلے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، جس پر عقیدت نے کمرے میں داخل ہونے والے کو دیکھا تھا۔ میں نے خبر سنی، کیسا آئی تھی؟ مقدس بیگم کے نرم لہجے پر عقیدت نے بغور انہیں دیکھا تھا۔ سرخ متورم آنکھیں ہاتھوں کو آپس میں مسلتی وہ عقیدت کو کافی بے چین لگی تھی۔ آپ کو خوشی ہو نہ ہو، لیکن یہ بات سچ ہے، جس بیٹے کو آپ ختم کرنا چاہتی ہیں، نہ وہ ختم ہوگا نہ اس کی ہونے والی اولاد۔ مقدس بیگم کا تو پتہ نہیں، لیکن عقیدت اس چھپن چھپائی کے کھیل سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے دو ٹوک لہجے میں میر جواب دیتی وہ مقدس بیگم کو لمحے کے لیے ساکت کر چکی تھی۔ اپنی بات پر مقدس بیگم کا رنگ بدلتا چہرہ دیکھ عقیدت نے سر جھٹکا تھا۔ مبارک ہو، لمبی عمر دے تمہاری اولاد کو بھی اور سہاگ کو بھی۔ مقدس بیگم کی بات پر عقیدت کو جھٹکا ہی لگا تھا، کیونکہ ان کا لہجہ طنزیہ نہیں تھا، نرم تھا، محبت بڑا۔ عقیدت نے نظریں اٹھائے بغیر مقدس بیگم کے چہرے کو دیکھا تھا، اور وہ پچھتاوا، دکھ، تکلیف دیکھ عقیدت کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اگر وہ ڈرامہ کرتی تھی تو عقیدت نے دل میں ہی ان کے اداکاری کو سراہا تھا، اور اگر وہ سچ تھا تو عقیدت سوچنے پر مجبور تھی کہ ایسا بھی کیا ہوا کہ مقدس بیگم کی کایا ہی پلٹ گئی۔ جس بیٹے کو خود مارنا چاہتی تھی، اس کے لیے اور اس کی ہونے والی اولاد کے لیے وہ دعائیں دے رہی تھی۔ عقیدت کی بات پر بھی انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ ابھی عقیدت انہیں کوئی جواب دیتی، اس سے پہلے ہی وہ تیزی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ زرگام خان نے جلد آنے کا کہا تھا، اس لیے وہ اسے فون پر بتانے کا ارادہ ترک کرتی گہری سانس لیتے سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکاتے آنکھیں موند چکی تھی۔ عقیدت کے ماں بننے کی خبر شاہ حویلی پہنچی تو انتظار پرورشہ عقیدت کے لیے گفٹ لینے کی غرض سے شہر چلی گئی۔ انہوں نے سبقہ کو بھی ساتھ چلنے کا کہا، لیکن اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ دونوں اس طرف سے بھی عقیدت کے لیے گفٹ لے آئیں، کیونکہ شادی کی وجہ سے آفس کے بہت سے کام پینڈنگ پر تھے، جو کہ جلد از جلد نمٹانا بہت ضروری ہے۔ سبقہ کی وجہ سے انہوں نے بھی اپنا پلان کینسل کرنا چاہا، مگر سبقہ کے سمجھانے پر کہ وہ پھر کبھی ان کے ساتھ چلی جائے گی، اور ابھی تو گفٹ لانا بھی ضروری ہے، کیونکہ کل وہ سب خان حویلی جانے والے تھے، تو مجبوراً وہ دونوں سمرین بیگم کے ہمراہ شہر روانہ ہو گئی۔ اپنے لیے چائے بنا کر سبقہ نے فریج سے چاکلیٹ کیک نکالا تھا۔ ٹرے میں چائے کے ساتھ کیک رکھتے قدم اپنے روم کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ آفس کا کام کر رہی تھی کہ کام کے دوران اسے چائے اور کیک کی کریونگ ہوئی تھی۔ ملازمہ سے کہنے کی بجائے وہ خود ہی چائے بنانے کی غرض سے کچن کی جانب آئی تھی۔ کچن میں آنے سے پہلے وہ حلیمہ بیگم کے پاس چائے پوچھنے کا گئی، مگر وہ ظہر کی نماز پڑھ کر کچھ دیر آرام کرنے کی نیت سے لیٹ چکی تھی۔ سبقہ کے چائے پوچھنے پر انہوں نے مسکرا کر اسے بعد میں پینے کا کہہ کر انکار کر دیا تھا، جس پر وہ سارا بات میں ہلا دی کچن میں آ گئی تھی۔ کچن سے باہر نکلتے اس نے ٹرے میں موجود کیک اور چائے کو دیکھا تھا۔ آنکھیں چھوٹی کی اس نے ٹرے کو اور لوازمات سے پڑھنے کا سوچتے قدم لیے تھے۔ کباب اور نگرز گرم کر کے ٹرے میں رکھتے آنکھوں میں چمک لیے ٹرے کو دیکھا تھا۔ ہیپی اے لانگ ٹائم کمرے میں داخل ہوتے اسٹڈی ٹیبل پر ٹرے کو رکھتے پرجوش لہجے میں کہا تھا، ہاتھوں سے تالی بجاتے ایڑیوں کے بل وہ پلٹی تھی۔ آگے بڑھ کر کرٹنز گرائے تھے، کمرے کی لائٹس آف کرتے وائٹ اور پرپل کلر کی فیری لائٹس آن کی تھی۔ سرخ رنگ کی موم بتی ٹیبل پر لیپ ٹاپ کے قریب رکھتے جلائی تھی، جس کے جلنے پر بھینی بھینی سی خوشبو ہوا میں بکھری تھی۔ آنکھیں مندے گہری سانس بھرتے سبقہ نے اس خوشبو کو محسوس کیا تھا، پھر چیئر پر بیٹھتے ٹیبل کے قریب چیئر کو کھسکایا تھا، چائے کے کپ کو ہونٹوں سے لگاتے اپنے سامنے پڑی فائل پر تائیدی نگاہ ڈالی تھی، پھر اسے بند کرتے لیپ ٹاپ آن کیا تھا، چھوٹے سے سلور سپون سے کیک کا ٹکڑا رکھتے منہ میں ڈالا تھا، پھر اسی چمچ کو انگلیوں میں دباتے ٹائپنگ کرنا شروع کی تھی۔
تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو، تڑپنے پر میرے نام پھر تم ہنسو گے، کبھی دل کسی سے لگا کر تو دیکھو۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو لمحے کے لیے ٹٹکا تھا۔ کمرے میں گونجتی نصرت فتح علی خان کی آواز، کمرے کا فسوح اس منظر اور سانسوں کو مہکا دینے والی بینی بینی خوشبو۔ نظریں اطراف کا جائزہ لیتی بائیں جانب اسٹڈی ٹیبل کی جانب اٹھی تھی۔ وہ سامنے ہی بیٹھی تھی، دونوں پاؤں کرسی کے اوپر سمیٹے، شہد رنگ بالوں کا میسی سا جوڑا بنائے، لیمن کرتے کے ساتھ وائٹ کیپری پہنے، وہ کیک کھاتے بہت انہماک کے ساتھ اپنے کام میں اس قدر مصروف تھی کہ بلال شاہ کی موجودگی کا بھی احساس نہیں ہو پایا تھا۔ نظریں گردن اور چہرے کی گرد جھولتی آوارہ لٹو سے ہوتی تیزی سے چلتی مہروتی انگلی پر آ کر رکی تھی، جنہیں دیکھتے بلال شاہ کو میرے گلے میں گلٹی سی ابھرتی محسوس ہوئی تھی۔ جو کام صبغا شاہ کی شور میں جاتی محبت نہیں کر سکی تھی، وہ اس کی لاپرواہی، اس کی خاموشی کر گئی تھی۔ ایک لمحے کا کھیل تھا اور بلال شاہ دل ہار گیا تھا۔ بے خودی کے عالم میں وہ دروازہ پاؤں کی مدد سے بند کرتا صبغا شاہ کی جانب بڑھا تھا۔ ہونٹوں کے پاس آئے ہنسی کیا مجال ہے، کا معاملہ ہے کوئی دل لگی نہیں، تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی۔ ڈیڈ یو مس می سویٹی؟ بائیں ہاتھ کرسی کی پشت پر جماتے، جبکہ دائیں ہاتھ کو صبغا شاہ کے بازو سے گراتے، صبغا شاہ کے چمچ والے ہاتھ کو اپنی جانب کرتے، چمچ پر لگے کیک کو کھاتے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی تھی، جبکہ بلال شاہ کتنی جلدی واپس آ جانے اور اس طرح کے لہجے پر صبغا شاہ کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ یہ دھڑکنوں کا تیز ہونا محبوب کے قریب کی وجہ سے نہیں تھا، یہ دھڑکنوں کی بے ترتیبی بلال شاہ کے زہر اگلتے لفظوں کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونے کی وجہ سے تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ واپس معاف نہیں کرے گا، اس کے ساتھ ناپسندیدہ لوگوں والا رویہ رکھے گا، اور وہ اپنی بات پر قائم رہا تھا۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا جب بلال شاہ نے اس کی تذلیل نہ کی ہو، کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ وہ اس کے پاس تھا اور صبغا شاہ کو اپنے زہریلے لفظوں کی مار نہیں مارا تھا۔ اس نے کوئی جسمانی تشدد نہیں کیا تھا، مگر لفظوں سے ایسے وار کیے تھے کہ صبغا شاہ کو اپنا پورا لہو لہان ہوتا محسوس ہوا تھا۔ صبغا نے اس دن کے بعد سے کوئی صفائی نہ دی تھی، وہ چپ چاپ بس اس شخص کے سارے رنگ دیکھ رہی تھی جسے اس نے سب سے زیادہ چاہا تھا، اور وہ جو بلال شاہ کے حویلی سے جانے پر کچھ دیر سکون کے گزارنا چاہتی تھی، کسی ذہنی اذیت کے آب اس کے لوٹ آنے پر لب پینچ گئی تھی۔ ابھی وہ اپنی ہی سوچوں میں غرق تھی کہ بلال شاہ نے بازو سے تھام کر جھٹکے سے صبغا شاہ کو زمین پر کھڑا کیا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، نظریں صبغا شاہ کے سپاٹ چہرے پر گاڑے سخت لہجے میں استفسار کیا تھا، اور میں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ نظریں جھکائے سپاٹ لہجے میں جواب دیا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم وہ اس بات پر بھی غور نہیں کر پائی کہ بلال شاہ نے اسے کیا کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ نہ ہی وہ اب بلال شاہ کی آنکھوں کی چمک کو دیکھ پائی تھی، جو پہلے سے یکسر مختلف تھی، اور وہ جو ہمیشہ کا انا پرست، کبھی انکار نہ سننے والے صبغا شاہ کے جواب پر بری طرح تلملایا تھا۔ تبھی کندھوں پر کے ہاتھوں میں شدت آئی تھی، جسے محسوس کرتے صبغا شاہ نے سختی سے ہونٹ بھینچے تھے۔ میں اس وقت بہت مصروف ہوں، جو چاہتے ہو جلدی بتاؤ، بلال شاہ کے ہاتھ جھٹکتے سرد لہجے میں کہا تھا، جبکہ صبغا شاہ کے رد عمل پر بلال شاہ نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی، مگر پھر صبغا شاہ کے لفظوں پر غور کرتے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ رینگی تھی۔ شاہد تو میں بہت خوش ہوں، مگر فی الحال اس وقت مجھے تمہاری طلب ہے، اور میری طلب کے تقاضوں سے تم بخوبی واقف تو ہوگی نا؟ چہرے کے گرد جھولتی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے سرگوشی نما لہجے میں کہا تھا، جبکہ بلال شاہ کے الفاظوں پر صبغا کو اپنے رگوں پہ میں غصے کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی تھی، جس پر اس نے بامشکل قابو پایا تھا۔ میں تمہارے کسی بھی طرح کے گھٹیا تقاضوں کو نہیں سمجھتی، جن لوگوں کو تم اپنی پسندیدہ فہرست میں رکھتے ہو، یہ تقاضے بھی ان سے جا کر پورے کرواؤ۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتی، کرسی کو پیچھے کی جانب دھکیلتے وہ وہاں سے نکلتی کہ بلال شاہ نے غصے سے صبغا شاہ کو بازو سے کھینچتے کرسی پر ڈھا تھا۔ بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں میں، اور کتنی تم کاکی نہیں کہ ایک شوہر کے تقاضوں کو نہ سمجھ سکو، اور ویسے بھی جتنی بار تم اپنی محبت کا ڈول میرے آگے پیٹ چکی ہو، تمہیں تو چاہیے میری ایسی آفت پر میرے آگے بھی دبے دبے لہجے میں گرا کر کہتے آخر میں لہجہ مانی ہز ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا کہ صبغا شاہ کا ہاتھ اٹھا تھا، اور بلال شاہ نے سختی سے جبڑے بھینچے تھے، زہم پہ زہم کھا کر جی اپنے لہو کے گھونٹ پی آ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، دل لگا کر پتہ چلے گا تمہیں، عاشقی دل لگی نہیں ہوتی،
تم نہایت ہی گھٹیا شخص ہو بلاشا۔ بلاشا کا گریبان تھامتے آنسو سے تر چہرہ لیے وہ دبی دبی آواز میں چلائی تھی۔ اپنے لفظوں کی سنگینی کا اندازہ ہوتے وہ بھی شرمندگی سے خاموشی اختیار کر گیا تھا۔ تم محبت کا نفرت کے بھی قابل نہیں ہو۔ تم جیسے شخص کو محبتوں کا مان رکھنا ہی نہیں آتا، نم لہجے میں کہتی وہ جھٹکے سے۔ بلاشا کا گریبان چھوٹی چند قدم پیچھے ہوئی تھی۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ بس تمہیں چاہا جائے، اور تمہیں جان جانے کے بعد جی چاہتا کہ اس دل کو نوچ دو جو تمہیں چاہنا چاہتا ہے۔ تم بلاشا، تم وہ ہو جس نے اپنے ہاتھوں، اپنے انار اور غصے کے ہاتھوں اپنی محبت اجاڑی، اور تم وہ ہو بلاشا جس نے اسے بھی جیتے جی اپنے لفظوں سے مار دیا، جس نے تم سے محبت کی۔ تمہیں نہ محبت کرنی آئی اور نہ کسی کی محبت اپنا کر مان رکھنا۔ تھکے ہارے لہجے میں کہتے سبکار شاہ نے اپنے بال مٹھیوں میں جگڑے تھے، جبکہ وہ سبکار شاہ کے الفاظوں پر پتھر ہوا تھا۔ ساکت آنکھوں سے سبکار شاہ کے سسکتے وجود کو دیکھا تھا۔ وہ انا پرست تھا۔ سبکار شاہ کے انکار پر اس کی انا بری طرح سے مجروح ہوئی تھی، مگر وہ سب اس نے انا میں نہیں کہا تھا، وہ بس آزما رہا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا۔ کیوں؟ مگر وہ سبکار شاہ کی محبت، اس کے صبر کی حد دیکھنا چاہتا تھا، مگر بلاشا نے یہ نہیں جانتا تھا کہ جس پر دل ہار دیا جائے اسے پھر آزمایا نہیں جاتا۔ محبت کہاں محبوب کو آزماتا ہے، وہ تو محبوب کے ہر رنگ ہر روح کو آنکھیں بند کیے دل میں اتار لیتا ہے۔ کچھ کھیل نہیں ہے یہ عشق کی لاگ، پانی نہ سمجھ یہ آگ ہے آگ، خون رولائے یہ لگی دل کی، کھیل سمجھنا دل لگی دل کی۔ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا کہ جب وہ بلاشا کو سرخ آنسو بڑی آنکھوں سے دیکھتی کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ بلاشا گھٹنوں کے بل زمین پر گرا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو لفظوں کے تیر چلا ہے اب ان کا کوئی کفارہ نہیں، پیچھے جانے کا منانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ جا کر اظہار محبت بھی کرتا تو جواباً اب شاید اظہار نفرت ہی ملتا، شاید نہیں یقیناً۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ اب کس چیز کے انتظار میں ہیں، لیکن میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو بہرام لالا۔ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں، یا پھر اس بات کا انتظار کروں کہ میرا دشمن مجھ پر گولی سے وار کرتا ہے یا زہر سے۔ آہستہ کے جھنجھلا کر غصے بڑے لہجے میں کہنے پر بہرام شاہ نے گہری سانس بھری تھی، اور پھر کرسی کی زیر کا آہستہ کے سامنے رکھتا اس کے روبرو بیٹھا تھا۔ بات صرف بادام گل یا مقدس بیگم کی نہیں، ان دونوں کے دل و دماغ میں صرف لالچ ہے۔ اگر وہ دونوں اس قابل ہوتے کہ یہ سب پلان کر سکتے تو بادام گل اتنے سال پہلے سب کی نظروں میں بے گناہ ہونے کے باوجود ملک سے نہ بھاگ جاتا۔ وہ ایک بزدل اور کم عقل انسان ہے، وہ نہ اتنے سال پہلے یہ سب خود کر سکتا تھا اور نہ آج۔ بہرام شاہ نے سمجھانے والے انداز میں ٹھہر ٹھہر کا جواب دیا تو آہستہ نے دونوں ہاتھ بالوں میں الجھا کر سر جھٹکا تھا۔ میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا لالا۔ ماضی میں جو بھی ہوا اس سے سنبھلتے سنبھلتے عمر گزر گئی، لیکن اب میں اپنا آج اور مستقبل دشمنوں کے ہاتھوں برباد نہیں ہونے دے سکتا۔ نظریں گلاس ونڈو سے چھن کر آتی سورج کی روشنی پر ٹکائے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تو بہرام شاہ نے بائیں ہاتھ سے موبائل ٹیبل پر رکھتے بغور آہستہ کے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ جو کوئی بھی ہے بہت شاطر ہے، اور اس کی اب تک بچنے کی یہ وجہ ہے کہ ہم جانتے نہیں کہ وہ کون ہے۔ مہندی والے دن حوریہ کے کمرے کے باہر جو بھی ہوا اس سے وہ محتاط ہو گئے ہیں۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ وہ شادی پر کچھ کریں گے، لیکن اس دن کے بعد سے ابھی تک کوئی معمولی سی بھی چیز ہماری نظروں سے نہیں گزری۔ جن چیزوں پر اور لوگوں پر ہمیں شک تھا وہ سب منظر عام سے غائب ہو چکے ہیں۔ ٹیبل پر رکھے موبائل کو گھماتے ٹھہرے لہجے میں کہا تو آہستہ نے گردن ترچھی کر کے بہرام شاہ کو دیکھا تھا۔ آپ کا یقین ٹھیک تھا، انہیں میں نے شادی والے دن وار کیا تھا، لیکن ان کا طریقہ الگ تھا۔ آپ لوگ سوچ رہے تھے کہ وہ جان لینے کی کوشش کریں گے، ہتھیار چھپا کر لائیں گے یا زہر ملائیں گے، اور آپ کا یقین سچ ثابت ہوا تھا لالا۔ انہوں نے زہر ملایا تھا۔ آئس کی پاپا بہرام شاہ نے چونکوں سے دیکھا تھا، سیاہ گہری آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ انہوں نے زہر کھانے میں نہیں، ماضی کی طرح اس بار بھی ہمارے رشتوں میں گھولنے کی کوشش کی تھی۔ بلاشا کے چہرے پر تھپڑ اور اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑ کر آہستہ نے ان پر ثابت کر دیا تھا کہ ان کا زہر کام کر گیا ہے۔ چہرہ مانی ہز مسکراہٹ سجائے چمکتی آنکھوں کو بہرام شاہ کے چہرے پر ٹکائے آگے کو جھک کر سرگوشی نما لہجے میں کہا تو بہرام شاہ نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا تھا، اس لیے اب پلان بی پر کام کرنا ہے۔ یہ کہتے بہرام شاہ کے ہونٹ لمحے کے لیے مسکراہٹ میں ڈلے تھے،
میں تمہاری پرسنل لائف میں کسی بھی طرح انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر بات صرف تمہاری نہیں میری بہن کی بھی ہے، اور تم سب کا بڑا بھائی ہونے کے ناطے اتنا حق تو بہرام شاہ کا بنتا ہے نہ کہ اگر وہ سوال نہ کر سکے تو مگر تم لوگوں کو سمجھا تو سکے۔ اپنی بات پر آئس کی خاموشی پر بہرام شاہ نے سر نفی میں ہلایا تھا اور پھر اٹھ کر آئس خان کی کرسی کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ میں کسی کی حمایت نہیں کروں گا آئس، تم 30 سال کے مرد ہو، اتنی عقل شعور تو رکھتے ہوگے کہ چیزوں کو خود دیکھ سکو، بالاج پر نہیں تو اپنی بیوی پر تو یقین ہوگا نا، اگر بیوی پر بھی نہیں تو اپنی محبت پر تو ہوگا نا۔ اگر تم پھر بھی یقین نہیں کر پا رہے تو بہرام شاہ تمہیں قسم کھا کر بھی اپنی بہن کے کردار اور بے قصور ہونے کا یقین دلانے کو تیار ہے۔ بہرام شاہ کی آخری بات پر آئس خان نے زمین نظر سے دیکھا تھا۔ میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں لالا کہ اپنی بیوی کے کردار کے لیے اس کے باعث سے قسمیں اٹھواتا پھروں۔ مجھے حوریہ آئس خان پر اپنی جان سے بھی زیادہ یقین ہے۔ لیکن زخمی لہجے میں کہتے سختی سے ہونٹ بھینچے تھے، پھر گہری سانس بھرتے اپنی جگہ سے اٹھتے قدم گلاس سے ونڈو کی جانب بڑھائے تھے جو کمرے کی ایک دیوار کی جگہ لیے ہوئے تھی۔ میری بیوی نے مجھ پر کبھی یقین نہیں کیا، شاید یہ یقین نہ کر پانا اس کے ڈر کی وجہ سے تھا۔ میں نے ہمیشہ چاہا تھا کہ وہ مجھے سچ بتا دے، میں صرف اس سے سننا چاہتا تھا۔ آئس خان کی بیوی میں اتنی تو ہمت ہونی چاہیے نا کہ وہ اس کے سامنے بنا کسی ڈر و جھجک کے سچ بول سکے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سچ چاہے آئس خان کے لیے کتنا ہی جان لیوا کیوں نہ ہو، آئس خان سچ بولنے والوں کو نہ تو روکتا ہے نہ انہیں کوئی سزا دیتا ہے، لیکن میرے ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ مجھ پر یقین نہیں کر سکی۔ اسی بات کو دشمنوں نے ہمارے خلاف استعمال کیا، جو بات میں چاہتا تھا کہ میری بیوی مجھے بتائے اور وہ بات اسی جگہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس بات کو ان لوگوں نے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ ان لوگوں نے میری بیوی کے کردار اور ماضی کو سوال نشان بنانا چاہا، صرف اس لیے کہ آئس خان سچ سے ناواقف تھا اور سچ سامنے آنے پر وہ غیرت کے نام پر ان دونوں کو جان سے مار دے گا اور ہم سب پھر ایک دوسرے کے دشمن بنتے ایک ساتھ نہیں بلکہ آمنے سامنے آ جائیں گے۔ ان لوگوں نے آئس خان کی زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش کی تھی، اب آئس خان ان کی رگ رگ میں زہر بار دے گا، لہجے میں چٹانوں سے سطح لیے ایک لفظ پر زور دے گا کہا تو بہرام شاہ نے گہری سانس لیتے سر کرسی کی پرسی سے ٹکا دیا۔ گاڑی سگنل پر رکی تو بلال شاہ نے کوفت سے آنکھیں گھمائی تھی، کلائی پر بندی گھڑی پر ٹائم دیکھا تو ماتھے کی شکنوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ بہرام شاہ کا میسج ملنے اور جلدی آنے کا کہنے پر سارے کام چھوڑ کر شہر کے لیے نکلا تھا۔ گاؤں سے شہر اور پھر شہر میں آفس تک کا سفر 2 گھنٹے تک کا تھا۔ وہ جلدی کرتے کرتے بھی ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو رہا تھا۔ بہرام نے نہ جانے کیا بات کرنی تھی کہ اس نے میسج میں بس جلدی پہنچنے کا کہا تھا۔ سر جھٹکتے بلال شاہ نے گاڑیوں کی لمبی قطار کو دیکھا تھا اور پھر کوفت سے آنکھیں بند کرتے سر سیٹ کی پشت سے ٹکایا تھا۔ آنکھیں بھی بند ہی تھی کہ چھان سے صبغہ شاہ کا چہرہ آنکھوں کے پردے کے آگے لہرایا تھا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر چائے کا کپ رکھ رہی تھی جب بلال شاہ شاور لے کر نکلا تھا۔ لائٹ بلو کلر کا کرتا شلوار پہنے ٹاول بالوں میں پھیرتے وہ ٹیبل کے سامنے پشت کے کھڑی صبغہ شاہ کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا۔ وہ جو چائے کے ساتھ سنیک وغیرہ رکھ کر پلٹنے لگی تھی، ایک دم سے اپنے گرد بازو کے حصار کو محسوس کرتے ساکت ہوئی تھی۔ یہ اتنی بے خبری ہے یا اگنورینس مسز کہ اپنے شوہر کے اتنے قریب ہونے کا آپ کو احساس تک نہیں ہوا۔ گردن پر رقص کرتے جان لیوا ہونٹوں کی سرگوشی پر صبغہ شاہ کا دل کانوں میں دھڑکا تھا، چہرہ بال میں سرخ انگارا ہوا تھا، نظریں بے سہتا جھکتی اپنی پہل پر سہتی سے رکھے بلال شاہ کے ہاتھوں پر تھمی تھی۔ بلاج خشک پڑتے ہونٹوں کو تار کرتے مدم لہجے میں پکارا تو بلال شاہ نے جھٹکے سے صبغہ شاہ کا روح اپنی جانب کرتے بایاں ہاتھ ساتھی سے صبغہ کی کمر پر جمایا، دائیں ہاتھ کو چہرے اور گردن کے درمیان رکھتے اپنا چہرہ صبغہ شاہ کے چہرے کے قریب تر کیا تھا کہ بلال شاہ کی گرم سانسوں کی تپش سے صبغہ شاہ کو اپنا چہرہ جھلسا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ڈو یو لو می مسز؟ انابی ہونٹ صبغہ شاہ کے ہونٹوں سے مس کرتے گال پر شدت سے ثبت کرتے سوال کیا تو صبغہ شاہ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ کپکپاتے ہاتھ بلال شاہ کے سینے پر ڈر رہے تھے۔ گہری سانس بھرتے صبغہ شاہ نے آنکھیں سختی سے میچی تھی، جبکہ صبغہ شاہ کے جواب نہ دینے پر بلال شاہ نے سیاہ گہری آنکھوں سے صبغہ شاہ کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے کمر پر دباؤ بڑھاتے دائیں ہاتھ سے جھٹکے سے شرٹ کی زپ کھولتے کندھے سے شرٹ کھسکائی تھی۔ اس سے پہلے صبغہ کچھ سمجھتے بلال شاہ کندھوں پر اپنے ہونٹوں کے دباؤ کے ساتھ دانتوں کا دباؤ بڑھاتے اپنی شدت کے نشان چھوڑنے لگا، جس پر صبغہ شاہ نے تڑپ کا اسے روکنا چاہا تھا۔ بلال شاہ کے لمس میں اس قدر شدت کی صبغہ کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ لڑکھڑا کر وہ پیچھے ہوئی تھی، ہاتھ بے دہانی میں ٹیبل پر رکھے چائے کے کپ سے لگا
تو وہ جل کر ٹیبل پر گری تھی۔ اس سے پہلے صبغہ شاہ کا ہاتھ جلتا برداشت سر سے ہاتھ اپنی گرفت میں لیتا اپنی گردن کے گرد حال کر چکا تھا، اور پھر چہرہ صبغہ شاہ کی گردن سے اٹھاتے سرخ آنکھوں سے گھورتے صبغہ کے بال مٹھی میں دبوتے چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے مسز؟ سلگتے لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر تھا کہ تو صبغہ شاہ نے ہونٹ کاٹتے کندھے سے شرٹ ٹھیک کرنی چاہی، تو بلا شاہ نے سلگتی نظروں سے صبغہ شاہ کو دیکھتے جھٹکے سے صبغہ کے دونوں ہاتھ پیچھے پشت پر باندھتے اسے خود میں بھیجا تھا۔ آنسر میں ڈیم سے صبغہ شاہ کے نچلے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ گرفت میں لیتے سرگوشی نما لہجے میں کہا، تو صبغہ شاہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔